اچھا، بہتے پانی میں غسل کا کیا طریقہ ہوگا؟ بہتے پانی کے اندر بندے نے غسل کیا، یعنی پانی جاری ہے دریا یا ندی کے اندر، وہ غسل کرتا ہے تو وہ کچھ دیر اس پانی کے اندر ٹھہرا رہے، یعنی پانی چل رہا ہے اور وہ اس کے اندر کچھ دیر ٹھہرا رہے، اسی طرح کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اس کا غسل جو ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، جس پر غسل فرض ہے وہ کیا اذان کا جواب دے سکتا ہے، درود پڑھ سکتا ہے، وظائف وغیرہ؟ جی، جس پر غسل فرض ہے وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے قرآن کریم کی تلاوت وہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کی قرآن کی آیت کوئی وظیفے کے اندر ہو، وہ وظیفتاً کرنا چاہتا ہو تو اس کو وظیفے کی صورت میں کر سکتا ہے، ویسے قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے دن غسل فرض ہوا جس دن غسل کرنا سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اب اس نے فرض غسل بھی کیا، کیا دوسرے بھی اس کے ادا ہو جائیں گے کہ نہیں؟ جی، اس نے ایسے دن غسل کیا، مثلا جمعہ بھی تھا، عید بھی تھی اور اس پر غسل فرض بھی تھا، اگر تو اس کے اندر وہ تینوں کی نیت کر لیتا ہے تو پھر اس کو تینوں کا اجر ملے گا۔ کن ایام میں غسل کرنا سنت ہے؟ سنت عیدین کے اندر، جمعۃ المبارک کے اندر، اسی طرح شب برات وغیرہ، ان مواقع کے اندر غسل کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، سنت مستحب ہے۔ اگر نیل پالش لگی ہو ہاتھوں پر تو پھر غسل کا کیا حکم ہے؟ اگر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو غسل نہیں ہوگا، اس کو چھڑانا پڑے گا۔ اگر بندے کے کپڑے پر نجاست لگ گئی ہے، یعنی کہ احتلام ہوا ہے، اسے نجاست وغیرہ لگ گئی ہے، تو کیا اس کے سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کپڑے تبدیل کر کے سب کچھ کرے گا؟ جی، اگر بندے پہ غسل فرض ہوا اور نجاست جو ہے وہ کپڑوں پر لگی ہے، جی، جتنی جگہ کپڑوں پر لگی ہے اس کو وہ چاہے تو دھو کر پہن سکتا ہے، یعنی اس سے نجاست کو دور کرے، 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لے، ہر بار دھونے کے بعد نچوڑ لے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے، نچوڑنے کے بعد اس کو پہن سکتا ہے، کپڑے اس میں حرج نہیں ہے، باقی کپڑے پاک ہوں گے، جہاں نجاست لگی ہے پھر وہیں سے نجاست کو چھڑا لیا جائے۔ مسجد میں بندے پر غسل فرض ہو گیا تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ مسجد میں آنا تو اس کے لیے پھر حرام ہو جاتا ہے جی، غسل کی حالت۔ اگر بندہ مسجد کے اندر سو گیا تو اس سب سے پہلے تو یہ خیال کیا جائے، اگر بندہ مسجد کے اندر سوئے تو پہلے کوئی نیچے چیز بچھا لے، جی، جس طرح طلباء وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی بھی معتکفین ہوتے ہیں یا کوئی بھی احباب ہو، ٹھیک ہے، وہ اگر مسجد میں سوتے ہیں تو سب سے بہترین چیز ہے کہ وہ نیچے کیا کریں، کوئی چیز بچھا لے، موٹا کپڑا بچھا لے۔ جی، پھر اگر غسل فرض ہوتا ہے مسجد کے اندر تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ چاہے تو اسی کپڑے کو آگے کرتے جائیں، اس پر قدم رکھتے جائیں، یوں قدم رکھ کر باہر نکل جائیں، اور اس سے بہتر یہ بھی ہے کہ وہ بندہ تیمم کرے وہیں جہاں بیٹھا ہے، اکثر ٹائلیں وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں یا اس کے پاس کوئی اینٹ وغیرہ یا پتھر وغیرہ یا ٹائل وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے جو زمین کی جنس ہے، تو اس سے کیا کرے، وہ تیمم کر لے، جی، پھر اس کے بعد جو میں نے طریقہ عرض کیا اس کے ساتھ کیا کرے، وہ مسجد سے باہر نکل جائے، یہ طریقہ درست ہے۔ اگر بندے کو احتلام ہوا تو صبح اٹھا تو اس نے نشان نہیں پایا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں جی، فقہ کی کتب کے اندر لکھا ہے کہ اگر اس کو احتلام اور رات کو یوں لگا کہ جیسے احتلام ہوا ہے لیکن اس نے صبح اپنے کپڑوں پر تری نہیں پائی تو اس پر غسل فرض نہیں ہے، محض اس کا خیال مانا جائے گا۔ اگر بندے کے جسم پر کوئی زخم وغیرہ ہو جسے وہ دھو نہ سکتا ہو تو وہاں پر پٹی اس نے باندھ دیا تو اس حالت میں اس کا غسل ہو جائے گا؟ جی، اگر تو یہ دیکھا جائے گا کہ پٹی بعض دفعہ یوں ہوتی ہے کہ وہ زخم تھوڑا سا ہوتا ہے، جی، وہ پٹی بہت زیادہ بندھی ہوتی ہے، تو اگر اس کو کھولنا ممکن ہے، یعنی ضروری ہے کھول سکتا ہے، بہتر ہے کہ ضرور اس کو کھولے، جتنا زخم ہے اس کو چھوڑ دے، باقی پورے جسم کے اوپر جو پانی بہائے اس کو دھوئے، یعنی مثال لیں آپ یہاں پر زخم ہے اور ہمارے یہاں سے لے کر یہاں تک پٹی بندھی ہوئی ہے پورے ہاتھ پر، تو یہاں سے صرف اس کو نہ دھوئے، باقی پٹی کھول کر جو ہے وہ اس کو دھو لے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہڈی جوڑ والے ہوتے ہیں وہ اکثر اگر بازو ٹوٹا ہو تو انہوں نے مکمل جو ہے یہ پلستر وغیرہ یا اس طرح انہوں نے جوڑا ہوتا ہے، اس کو کھولیں گے تو اس سے نقصان ہوگا، تو پھر اس صورت کے اندر وہ اس کو نہ کھولے، وہ صرف اس پر یوں مسح کر لے، باقی کو دھو لے۔ اسی طرح اور کہیں زخم ہے تو وہ زخم پر پانی بہانے سے نقصان ہوتا ہے تو پھر اس جگہ پانی نہ بہائے، مسح کر لے، اس سے اس کا غسل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بیان کر دیں کہ مرد کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو پھر غسل کا کیا حکم ہوگا؟
مرد کے بال اگر گوندے ہوئے ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو چھڑا کر بالوں تک، بالوں کی جڑوں تک اور بالوں کو مکمل طور پہ جو ہے وہ تر کیا جائے، دھویا جائے، اس کے لیے ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اگر عورت نے بال گوندے ہوئے ہیں تو اگر اس کو وہ بال اٹھا کر نیچے جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر حرج نہیں، اس کے بال گوندے بھی رہیں تو اس کے غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اتنی سختی سے بال گوندے ہوئے ہیں کہ پانی جو ہے وہ اس کو کھولے بغیر جڑ تک نہیں پہنچے گا، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جڑ کو کھول کر جو ہے اس تک پانی پہنچائے۔ اچھا قاری صاحب یہ بیان کر دیں کہ روزے کی حالت میں غسل کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اس وقت بھی گرگرا وغیرہ کرے گا یا ناک میں پانی چڑھائے گا؟ جی اگر روزہ ہو تو گرگرا یعنی گلے تک جو ہے حلق تک پانی نہیں پہنچایا جائے گا، صرف اچھی طرح منہ کو اندر سے دھویا جائے گا۔ یہ تو ویسے بھی اچھی طرح دھونا ضروری ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر وہ حلق تک پانی نہیں پہنچائے گا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچائے گا، صرف وہ اچھی طرح ناک کو دھو لے گا، صاف کر لے گا۔ ہم قاری صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں مسائل وغیرہ سکھائے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، حنان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹس میں اپنا مسئلہ ہو تو ضرور پیش کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔